پپو نے چائے کا آرڈر دینے کے لیے غلطی سے اپنے باس کے آفس کا فون ڈائل کر دیا اور غصے سے بولا، اوئے چھوٹے 2 منٹ میں میرے آفس میں چائے لے کر آ۔ باس غصے سے، تمہیں پتا ہے میں کون بول رہا ہوں؟ پپو، نہیں۔ باس، کمینے میں تمہارا باس بول رہا ہوں۔ پپو پہلے تو پریشان ہوا، پھر بولا، اوئے تمہیں پتا ہے میں کون بول رہا ہوں؟ باس، نہیں۔ شکر ہے، اور فون بند کر دیا۔ کلاس روم میں پڑھائی کے دوران پچھلی سیٹوں پر بیٹھے ایک لڑکے نے اپنے موبائل پر اپنا فیس بک اکاؤنٹ کھولا اور پوسٹ اپلوڈ کی۔ جیسے ہی اس کا سٹیٹس آن لائن شو ہوا، پروفیسر صاحب نے جو لیپ ٹاپ پر آن لائن تھے کمنٹ کیا کہ نالائق انسان، کلاس سے نکل جاؤ۔ آفس میں بیٹھے پرنسپل نے پروفیسر کے کمنٹ کو لائک کر کے اس کی تائید کر دی۔ دوست نے یہ دیکھ کر کمنٹ کیا، اوئے ٹینشن نہ لے، کیفے آ جا، سموسے کھاتے ہیں۔ ماں نے گھر سے کمنٹ کیا، نکمے انسان، کلاس نہیں لینی تو سبزی لے کر فوراً گھر پہنچ۔ باپ نے دفتر سے کمنٹ کیا، دیکھ لی اپنی لاڈلے کی حرکتیں، تمہارے پیار نے ہی اسے بگاڑا ہے۔ گرل فرینڈ نے کمنٹ کیا، دھوکے باز، تم نے تو کہا تھا کہ تم آج کالج نہیں گئے، ہسپتال میں ہو، دادی کی حالت بہت خراب ہے، آخری سٹیج پر ہیں، اس لیے ملنے نہیں آ سکتا۔ اسی وقت دادی نے بھی کمنٹ کیا، او بیڑا غرق ہو تیرا بغیرتا، کیوں مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہو۔ ساہیوال کی لڑکی نے سٹیٹس اپلوڈ کیا، کسی سے امید لگانے سے بہتر ہے ملتانی مٹی لگا لو، رنگ بھی گورا اور دل کو بھی سکون۔ ایک اجنبی ایک عورت کے پیچھے پیچھے کپڑے کی دکان میں داخل ہوا۔ چند لمحے کے بعد یکا یک عورت چیخ پڑی، اجنبی بوکھلا کر بھاگا اور سیدھا گشت کرتے ہوئے 2 کانسٹیبل کی گرفت میں آ گیا۔ معلوم ہوا کہ وہ آدمی مجرم اور لٹیرا ہے۔ دکاندار نے عورت کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے وہ لٹنے سے بچ گیا۔ پھر اس نے اس عورت سے پوچھا، مگر آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ وہ لٹیرا ہے؟ عورت بولی، مجھے کیا معلوم تھا، میری چیخ تو اس وقت نکلی تھی جب آپ نے ساڑی کی قیمت بتائی تھی۔ بابا جی کہتے ہیں مردوں کو ہارٹ اٹیک کی وجہ یہ ہے کہ مرد دل کا استعمال زیادہ کرتے ہیں۔ آئے دن سچا پیار۔ جہاں پر سائنس ختم ہوتی ہے وہاں سے چند قدم آگے پاکستانی رہتے ہیں۔ لڑکا لڑکی سے، جانو میری بلی ہو نا آپ؟ لڑکی، جی جانو، میاؤں میاؤں۔ لڑکا، بٹ بیبی آئی ڈونٹ وانٹ یو ٹو بی مائی بلی، میں نہیں چاہتا کہ تم میری بلی بنو۔ لڑکی، لیکن کیوں بیبی؟ بی مائی کیوٹی، تم میری کیوٹی بنو۔ او بٹ وائی؟ لڑکی نے پوچھا، لیکن کیوں؟ لڑکا، کیونکہ بلیاں کبھی وفا نہیں کرتی، ان کے لیے کچھ بھی کر لو، بٹ کتوں کو تو تھوڑا سا پیار دو تو ہمیشہ وفادار رہتے ہیں۔ لڑکی، یا بیبی آئی ایم یور کیوٹی۔ لڑکا، آئی ایم آلویز بی یور کتا۔ ایک آدمی نے تنگ ہو کر کہا، اس زندگی سے تو موت اچھی ہے۔ اچانک فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ میں تم کو لینے آیا ہوں۔ آدمی، لو، اب بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا کیا؟ ایک فقیر نے ایک شخص کو 5ویں منزل سے آواز دی کہ نیچے آؤ، بہت ضروری بات ہے۔ جب وہ ہانپتا کانپتا نیچے آیا تو اس سے کہا کہ 2 روپے کا سوال ہے بابا۔ وہ آدمی کو بڑا غصہ آیا۔ آدمی بولا، ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ۔ اس کو اپنے ساتھ 5ویں بلکہ 6ویں منزل پر لے گیا اور بولا، معاف کرو بابا۔ ایک آدمی ہاتھ دھو کر عورت کے پیچھے ہی پڑ گیا۔ عورت نے بھی پھر منہ دھو کر دکھا دیا، تب کہیں جا کر معاملہ رفع دفع ہوا۔ بچہ ہتھوڑی سے سیمنٹ والی دیوار پر ضربیں لگا رہا تھا۔ بچے کے باپ نے دیکھا تو جلدی سے آگے بڑھ کر بولا، ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ بچے نے حیرت سے باپ کو دیکھا اور پوچھا، ابو میں پچھلے مکان میں بھی تو یہی سب کچھ کرتا تھا، تب تو آپ نے مجھے کبھی نہیں روکا تھا۔ اس پر باپ نے غصے سے کہا، بیوقوف، وہ کرائے کا مکان تھا، جبکہ یہ مکان ہم خرید چکے ہیں۔ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ ہسپتال گئی۔ ڈاکٹر نے خاتون کو اپنے کمرے میں آنے کا کہا۔ خاتون ڈاکٹر کے کمرے میں اکیلی گئی اور جا کر ڈاکٹر سے بولی، ڈاکٹر صاحب کیا میں اپنے شوہر کو اندر بلا سکتی ہوں؟ ڈاکٹر، پریشانی کی کوئی بات نہیں، گھبرائیے مت، میں ایک شادی شدہ انسان ہوں، بال بچوں والا ہوں، عورتوں کا احترام کرنا جانتا ہوں، آپ مجھے اپنا بھائی سمجھ سکتی ہیں، پیشے کے ہاتھوں مجبور ہوں، ورنہ کسی کو آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا۔ ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ شریف النفس بھی ہوں۔ ایمانداری دوسرا نام ہے، وفاداری میرے خون میں شامل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھوکلاہٹ میں نان سٹاپ بولے چلے جا رہے تھے۔ خاتون،
گھبراتے ہوئے، نہیں ایسی بات نہیں ہے، وہ دراصل باہر ریسیپشنسٹ پر لڑکی بیٹھی ہوئی ہے اور میرے میاں بھی باہر ہیں، وہ نہ تو آپ کی طرح اسپیشلسٹ ہیں، نہ ہی شریف النفس، اور نہ ہی ایمانداری اور وفاداری ان کا دوسرا نام ہے، اس لیے مہربانی کر کے ان کو اندر بلا لیجیے۔ شرط لگا کر حلوہ کھانے والے 4 آدمیوں میں سے 3 بے ہوش ہو گئے تو چوتھا زور زور سے رونے لگا۔ لوگوں نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے آدمی سے کہا، اگر میں بھی بے ہوش ہو گیا تو باقی کا حلوہ کون کھائے گا؟ ایک لڑکی حکیم کے پاس آئی اور بولی، حکیم صاحب مجھے تیز بخار ہے۔ حکیم بولا، جا ٹھنڈے پانی سے نہا کر آ۔ لڑکی پریشانی میں بولی، حکیم صاحب مجھے پہلے ہی بخار ہے، اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ٹھنڈے پانی سے نہا کر آؤ۔ حکیم بولا، جو کہا ہے کر کے آ۔ لڑکی نہا کر کانپتی ہوئی حکیم کے پاس آئی اور بولی، حکیم صاحب اب تو مجھے نمونیا بھی ہو گیا ہے۔ حکیم بولا، شاباش، کوئی بات نہیں لڑکی، میرے پاس صرف نمونیا کی دوائی ہے۔ ایک سردار کے گھر بچہ پیدا ہوا تو سردار جی نے نرس سے کہا، تم نے سردار صاحب کو نہیں بتانا کہ بیٹا ہوا ہے یا بیٹی۔ نرس نے بچہ لا کر سردار صاحب کو پکڑا دیا تو سردار دیکھنے لگا کہ بیٹا ہوا ہے کہ نہیں۔ جیسے ہی سردار دیکھنے لگا تو بچے نے پیشاب کی دھار اس کے منہ پر مار دی۔ سردار غصے سے نرس سے بولا، بی بی اب بچہ بدل کے لے آ، اے تے لیک کر دے۔ ایک غریب لڑکی کی ایک امیر خاندان میں شادی ہو گئی تو اس کے دلہے نے اسے منہ دکھائی میں 5 لاکھ روپے دیے۔ اتنے سارے پیسے دیکھ کر وہ بولی، سنو جی، اتنے سارے پیسے دے رہے ہیں، کیا آپ کا پورا خاندان میرا منہ دیکھنے آئے گا؟ ایک لڑکی کو ایک شیخ سے پیار ہو گیا اور اسے اپنے پیار کا اظہار کرنے کے لیے جنگل لے گئی اور بولی، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، میں تمہاری خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی۔ شیخ صاحب فوراً بولے، 200 روپے ادھار دیں۔ ایک شخص کو چڑیا گھر میں نوکری مل گئی۔ نوکری یہ تھی کہ وہ مقررہ وقت پر چیتے کی کھال پہن کر چیتے کے پنجرے میں بیٹھ جائے۔ چیتے کے ساتھ والا پنجرا شیر کا تھا، دونوں پنجروں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ ایک دن وہ دروازہ کھلا رہ گیا اور شیر چیتے کے پنجرے میں آ گیا تو چیتا نما شخص چلانے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ شیر چیتا نما شخص کے کان کے قریب آ کر اپنا منہ لا کر بولا، یار چپ کر جا، رولا نہ پا تو مینوں بھی نوکری تو کٹائے گا۔ ایک مکان کی چھت سے روزانہ عجیب و غریب آوازیں آتی تھی، یوں لگتا تھا جیسے چھت کمزور ہے۔ کرایہ دار پریشان ہوا اور مالک مکان کے پاس پہنچا اور کہا، جناب مکان کی چھت روزانہ چرچر کرتی ہے۔ مالک مکان نے کہا، گھبراؤ نہیں، مکان کی چھت تسبیح پڑھتی ہے۔ کرایہ دار نے کہا، لیکن جناب ڈر ہے کہ تسبیح پڑھتے پڑھتے سجدے میں نہ گر جائے۔ گائیڈ نے سیاحوں کو تاریخی عمارت کا ایک کمرہ دکھاتے ہوئے کہا، یہ کمرہ ایک خاص اہمیت کا حامل ہے، اس میں مہارانی کھانا پکاتے ہوئے بے ہوش ہو گئی تھی اور اسی کمرے میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان میں سے ایک گورا فوراً بولا، لیکن چند دن پہلے تو تم نے یہ بات سامنے والے کمرے کے بارے میں کہی تھی۔ گائیڈ سر گھما کر بولا، جناب دراصل وہ کمرہ آج بند ہے۔ ٹیچر، خون کے الگ الگ گروپس کیوں ہوتے ہیں؟ پپو، تاکہ مچھر ایک ہی فلیور پی پی کر بور نہ ہو جائے۔ محلے کے ایک گھر میں جس میں چڑیلیں رہتی تھیں اور کوئی بھی اس کو کرائے پر نہیں لیتا تھا، ایک سردار نے یہ بات سنی تو مکان کرائے پر لینے چلا گیا۔ مالک مکان، سردار جی اس گھر میں چڑیلیں رہتی ہیں۔ سردار، کوئی گل نہیں وڈیو، ادھا کرایہ وہ دینی ہے، ادھا میں دواں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کیجیے ہمارا پیج NTV اردو، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور شیئر کیجیے۔